گڈی اڑانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. نظر نہیں آتی کیا لگا، لیکن اس کی کھینچ جو ہے یہ بتاتی رہتی کہ میں ہوں. اللہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن جو بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں. ہمارے گھر میں دھوپ سینکتے ہوئے میں اپنی ایک چڑیا کو دیکھا کرتا ہوں جو بڑی دیر سے ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور غالباً یہ اس چڑیا کی یا تو بیٹی ہے یا نواسی ہے، جو بہت دیر سے ہمارے مکان کی چھت کے کونے میں. ہمارا مکان بڑا اچھا ہے، عربی کی چھتیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کونا خدرا ایسا رہ جاتا ہے جو ایسے مکینوں کو بھی جگہ فراہم کر لیتے. تو وہ بڑے شوق سے، بڑے سبھاؤ کے ساتھ، بڑے مانوس انداز میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، ہمارے فرش پر بھی اور کمرے کے اندر بھی چلی آتی. تو کل وہ ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پہ بیٹھی تھی، اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی، اور میں دھوپ سینک رہا تھا. تو اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ آپا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان اور جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھاگے کیوں کرتے ہیں؟ دروازے کیوں بند کرتے ہیں؟ دروازے کیوں کھولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ تو فاختہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ تو اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کرے. ان سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ اس تک پہنچنا چاہتا ہوں. یعنی میں اللہ والے لوگ کی بات نہیں کرتا، سیدھی دوستی جیسے میری آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح سے اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے دربار میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. میں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ دوں. تو اس نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے کہ اللہ آ جا میرے گھر میں، کیونکہ اللہ تو کہیں نہیں جا سکتا ہے، بندے کا جانا مشکل ہے. تو جب تم اس کو بلاؤ گے تو پھر وہ آئے گا، اور ضرور آئے گا. تو میں نے سوچا اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلایا ہی نہیں، کبھی اس بات کی ضرورت ہی نہیں. وہ ایسے ہی میری زندگی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو بڑا اچھا آپ مل گئے، کبھی آنا. وہ کہاں ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ رکھیں گے. جی جہاں میں رہتا ہوں وہاں دو بڑی فیلڈز ہیں، ہاکی کی گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ. تو سنڈے کے سنڈے بہت سویرے، بہت جب ہم شہر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، منہ اندھیرے گڈی اڑانے والے آتے ہیں. ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں ان کے، اور بہت کاریں، اور اس میں رکھ کے وہ پتنگ اڑانے کے لیے ان کھلے میدانوں میں. اور پتنگ اڑانا خالی ان کا یہ فعل نہیں ہے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں. جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو اس وقت تک وہ پتنگ نہیں اڑتی ہے، اس وقت تک وہ سما نہیں بنتا. تو کھانے پینے کی بے شمار چیزیں، باجا بجانے کے بھونپو، تو بہت کچھ. جشن زیادہ ہوتا ہے، کائٹ فلائنگ کم ہوتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے، سیلیبریشن، اللہ کو ماننا کم ہوتا ہے.